بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خبرنامے میں شامل کرتے ہیں آج کی ایک اہم خبر۔ کویت کے معروف اور قدیم مذبح خانے نے قربانی کی قیمتیں جاری کر دی۔ المواشی لائیو اسٹاک ٹرانسپورٹ اینڈ ٹریڈنگ کمپنی نے منگل کو عید الاضحیٰ کے لیے اپنی تیاریاں اور عید کی نماز کے بعد براہ راست اپنے مذبح خانوں میں لوگوں کا استقبال کرنے کی تصدیق کی ہے۔ المواشی کے سی ای او نے اسامہ بدائی نے کونا کو بتایا ہے کہ انہوں نے عید کی نماز کے بعد قربانی کرنے کے خواہش مند لوگوں سے فون یا اس کی اسمارٹ ایپلیکیشن المواشی کے ذریعے آرڈر لینا شروع کر دیے ہیں اور وہ پیغام کے ذریعے ذبح خانے اور ترسیل کے عمل کی تکمیل کی تصدیق کریں گے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں جانوروں کی قربانی اوقات اور فیس کی خلاف ورزی پر جرمانے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ عید الاضحیٰ یا قربانی کی عید روایتی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کے امتحان کی یاد دلانے کے لیے خصوصی دعاؤں اور مویشیوں عام طور پر ایک بکرا، بھیڑ، ایک گائے یا اونٹ کو ذبح کرتے ہوئے منائی جاتی ہے۔ ابوظہبی شہر میں عید کی نماز 9 جولائی بروز ہفتہ صبح 5:97 پر مختلف مساجد میں ادا کی جائے گی۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں۔ کویت میں عید الاضحیٰ کے موقع پر غیر رجسٹرڈ شدہ قصابوں پر کڑی نظر رکھنے کے احکامات جاری۔ کویت میونسپلٹی نے عید الاضحیٰ کے موقع پر گونرسٹ میں میونسپلٹی کی برانچوں میں تمام متعلقہ محکموں اور ہنگامی ٹیموں کو ایک انتظامی سرکل جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ موسمی نیم یا غیر ہنرمند قصابوں کو گرفتار کرنے اور مبارکباد دینے والے غیر قانونی بل بورڈز کو ہٹانے کے لیے فیلڈ ٹورز کو تیز کیا جائے گا۔ کویت میونسپلٹی کی قائم مقام ڈائریکٹر جنرل انجینئر نادیہ اشاریہ کی جانب سے جاری کردہ سرکل سڑکوں پر بھیک مانگنے والوں کو پکڑنے اور ان کارکنوں کے لیے ذمہ دار صفائی کرنے والی کمپنیوں کے خلاف قانونی اقدامات کرنے کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔ سرکل میں عید کی تعطیلات کے دوران مرکزی کچن اور ریسٹوران کے دوروں کو تیز کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ کارکنوں کے پاس ہیلتھ سرٹیفکیٹ موجود ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے کویت نیوز سینٹر۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔